اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 31 آیت نمبر 31 سے آن ورڈ دیکھیں گے۔ اللہ کا شکر کہ اس نے ہمیں مہلت دی کہ ہم اپنے دن کا آغاز کریں، اور پھر شکر کہ اپنے دن کا آغاز ہم اس کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ آیت نمبر 31 بڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ پچھلی آیات میں ایک نیا ٹاپک شروع ہوا تھا جو حابیل اور قابیل ابن آدم کے دو بیٹے جو ہیں ان کے بارے میں تھا، جس کا مختصر تذکرہ کل کیا بھی کہ کس طرح سے بنی آدم یا آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل بتایا جاتا ہے، قابیل نے کس طرح سے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد پھر اس کو پچھتاوا بھی ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا انسانی کا یہ پہلا قتل تھا جو قابیل نے کیا، اور ایک حدیث کے مطابق مسلم صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے مطابق قتل ناحق، جب بھی کوئی قتل ناحق ہوتا ہے، ناحق کسی کا قتل ہوتا ہے یا ناحق کسی کا خون بہایا جاتا ہے، تو اس کا گناہ کا وبال جو ہے وہ اس قابیل کو بھی جاتا ہے، کیونکہ وہی ہے جو اس مطلب عمل کا شروع کرنے والا، یا اس کا سب سے پہلا مطلب جس کے ذریعے یا جس کے توسط سے یا جس نے ایسا عمل سب سے پہلے کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی کریں دوسروں کو ترغیب دیں، کسی نیک کام کی ترغیب دیں، کیونکہ جب وہ نیک کام کیا کرتا ہے یا آپ کی تبلیغ، آپ کی ترغیب کے بدلے، آپ کی تھوڑی سی محنت کوشش کے بدلے اگر وہ کوئی نیکی کا کام انجام دیتا ہے، تو اس میں آپ کو نیکی کے اعمال میں اس کا آپ کا بھی حصہ بنے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے کسی بھی طرح سے، چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر وہ اس طرح سے کوئی عمل کرتا ہے، برا عمل کرتا ہے یا گناہ کا کوئی کام سرزد کرتا ہے، تو اس گناہ کے کام میں جو اس کے راغب کرنے والا جو ہے وہ برابر کا شریک ٹھہراتا ہے اس کے اجر و ثواب میں، یا اس کی جو بھی سزا یا عذاب کے بارے میں۔ بہرحال یہ بنی آدم کے دو بیٹوں کا تذکرہ کل شروع ہوا کہ کس طرح سے حابیل کی قربانی جو ہے وہ تو قبول کر لی گئی، لیکن قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی۔ تو اس نے پھر کہا، قابیل نے کہا کہ میں تمہیں ضرور بالضرور قتل کر دوں گا۔ تو حابیل نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان کی قربانی قبول کرتا ہے جو سب پرہیزگار ہوں، اور اگر تو نے میری طرف قتل کے ارادے سے اپنا ہاتھ بڑھایا تو پھر بھی میں جواباً یا بدلہ لینے کے لیے تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، یعنی میں تمہارے خلاف اس طرح کے کوئی اقدام نہیں کروں گا کہ اپنی حفاظت کے لیے یا بدلہ لینے کے لیے تمہیں قتل کر دوں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ سے تو جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ پھر حابیل نہیں کہا میں تو چاہتا ہوں کہ تو سمیٹ لے میرے گناہوں کو بھی اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ، یعنی اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے وہ جو مقتول ہے اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی قاتل کے
ذمے آ جاتے ہیں یا قاتل اس کے گناہ جو ہو وہ سمیٹ لیتا ہے، اور یقیناً وہ اصحاب النار یا آگ کے دوزخ کے ساتھیوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ تو حابیل نے بھی اسی طرح کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ تو اپنے ساتھ ساتھ میرے گناہوں کو بھی سمیٹ لے، اور پھر تو ہو جائے گا اہل دوزخ میں سے، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ پھر آخری آیت میں ہم نے پڑھا کہ مائل کیا، اس کو آمادہ کیا اس کے نفس نے کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، یعنی وہ سشے پنج میں رہا، مطلب کچھ سوچ بچار کرتا رہا، وہ تدبر میں رہا، سشے پنج میں رہا کہ وہ کس طرح سے بدلہ لے یا قتل کرے یا نہ کرے، لیکن بالآخر شیطانی وسوسوں نے اور اس طرح کے جتنے اس کے اپنے نفس کی جو گمراہیاں تھی اس کی وجہ سے اس کے نفس نے اسے آمادہ کر ہی دیا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرے، تو پھر وہ قتل کیا اس نے اور خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ یہاں تک ہم نے کل دیکھا تھا آیت نمبر 30 تک۔ آج ہم آیت نمبر 31 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فبعث اللہ غرابا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے غراباً ایک کوا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ کریدنے لگا یا وہ کھودنے لگا زمین میں، لیریہ، تاکہ وہ اسے دکھائے کسے؟ قابیل کو جس نے قتل کیا تھا، تاکہ وہ اسے دکھائے کیف یواری، کیسے وہ چھپائے سوءۃ اخی، اپنے بھائی کی لاش کو، اپنے بھائی کے میت کو۔ کوا، اللہ تعالیٰ نے کوا بھیجا جو آ کر زمین میں کھودنے لگا۔ یہ بھی ذکر آتا ہے کہ کوا جو ہے وہ مثال کے طور پر یا مثال کے طور پر نہیں، مطلب پریکٹیکلی کر کے دکھانے کے لیے، ایک سکھانے کے لیے آیا کہ دو کوے آپس میں لڑے اور ایک نے دوسرے کو مار دی، اور پھر وہ اس کوے نے اس جس کو مارا تھا، اس جو میت تھی اس کو اس طرح سے زمین کھرید کر یا زمین کھود کر تھوڑی سی اس نے دفنا دیا۔ تو یہ اس کو دکھانے کے لیے سارا کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ قال، تو کہنے لگا، وہ قابیل جو ہے وہ کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت، کیا میں اتنا عاجز ہو گیا، ان اکون، کہ میں ہو جاتا مثل ھذا الغراب، اس کوے کی طرح، کہ میں اتنا ہی عاجز آ گیا، میں اتنا ہی مطلب کم عقل ہو گیا کہ میں اس کوے جیسا ہی ہو جاتا، فاواری سوءۃ اخی، پس میں چھپا لیتا اپنے بھائی کی لاش کو، کہ مجھے اتنی بھی عقل نہ آئی میری کہ میں اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا ہی دیتا۔ بہرحال اس کو اس طرح سے وہ ایک طریقہ مل گیا کہ کس طرح سے اس کی لاش کو چھپایا جا سکتا ہے، اور پھر اسی طرح سے اس نے بھی کیا۔ فاصبح، پھر اس کے بعد فاصبح من النادمین، پس وہ ہو گیا شرمندہ ہونے والوں میں سے۔ قابیل جو ہے اس کے بعد شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا، لیکن ظاہر اب تو کیا کہتے ہیں، اب کیا پچھتاوے ہو جب چڑیاں چگ چگی کھیت، کہ اب تو وہ عمل کر گزرا، اب تو اس نے قتل کر دیا، اب تو اس کو ریورس کرنا ممکن نہیں، تو پھر وہ شرمندہ ہو گیا اپنے کام کے، اپنے عمل سے۔ من اجلی، اسی وجہ سے، کتبنا، ہم نے لکھ دیا، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہی وجہ تھی کہ ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، یعنی بنی اسرائیل کی کتابوں میں، ان کے اوپر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں ہم نے لکھ دیا، اسی وجہ سے ہم نے لکھ دیا، انہو، کہ یقینی بات ہے، من قتل نفسا، جس نے قتل کیا کسی جان کو، بغیر نفس، بغیر کسی جان کے، او فساد، یا بغیر فساد مچانے کے، فی الارض، زمین میں۔ اسی لیے ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل کے لیے، یعنی ان کی کتابوں میں، کہ یقیناً جس نے کسی جان کو کسی جان کے علاوہ، جان کے بدلے کے بغیر قتل کیا، یعنی ناحق قتل کیا۔ ناحق قتل کرنے کی دو یہاں پر مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی نفس کا قتل کیا کسی نفس کے بغیر، کسی جان کے بغیر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قصاص جو ہوتا ہے، اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں اگر کسی کو قتل کیا جائے تو وہ قتل ناحق نہیں ہے، وہ قتل تو کرنے کا حکم ہے، تاکہ زمین میں امن و امان جو ہے اس کو
اس کو قائم کیا جا سکے. لیکن اگر پہلی ایگزامپل جو کہ اگر کسی نفس کو قصاص کے لیے قتل نہیں کیا، قصاص کے بغیر قتل نہیں کیا، یا کسی ایسے شخص کو قتل کر دیا جو فساد بھی نہیں مچانے والا زمین میں، یعنی ناحق قتل کرنے کی دو مثالیں یہاں پر دی. ایک تو قصاص کے بدلے اس کا قتل نہیں ہوا، قصاص کے طور پر قتل نہیں ہوا، اور نہ ہی وہ مقتول جو ہے وہ زمین میں فساد برپا کرنے والا تھا. ٹھیک ہے، کسی بھی طرح سے ناحق قتل کر دیا. فَكَأَنَّمَا، تو گویا یہ مثال، تو گویا یہ ایسا ہی ہوگا، قتل کہ اس نے قتل کیا الناس جمیع، تمام لوگوں کو، تمام انسانوں کو، یہ تمام بنی نوع انسان کو. یہ سب سے مشہور آیات میں سے سب سے مشہور آیت یا آیت کا ٹکڑا ہے جو کوٹ کیا جاتا ہے، اور خاص کر یہ کوٹ کیا جاتا ہے نان مسلمز کو اسلام کی کلیریفیکیشن کے لیے، یا بہت سارے جو مسکنسپشن ہے اسلام کے بارے میں اور ان کے جہاد کے بارے میں اور دوسرے اس طرح کے معاملات جو ہیں، تو جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی نے ناحق قتل کیا کسی کو، چاہے وہ کسی بھی طرح سے ہو، یہ بنی اسرائیل کے لیے لکھ دیا گیا، لیکن مسلمان امت جو ہے اس کے لیے بھی یہ حکم ہے، بہت ساری آیات اور احادیث سے ملتا ہے ہمیں، کہ اگر کسی نفس کو ناحق قتل کر دیا، اگر کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا، تو گویا ایسے ہی ہے جیسے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا. کیونکہ قتل کرنا ایک ایسا عمل ہے جس سے معاشرے کا سب سے بگاڑ، سب سے بڑا بگاڑ جو ہے ان میں قتل کرنا بھی شامل ہے. اور خون کی یا انسان کی قدر و قیمت اللہ کی نظر میں بہت زیادہ ہے. اگلی آیت میں یا اسی آیت کے اگلے حصے میں ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کی خون یا انسان کی جو جان ہے اس کی قدر و منزلت بہت زیادہ ہے. اور جو اس جان کو ناحق قتل کر دے گا، یقیناً اس کے لیے جتنی قدر و منزلت زیادہ ہے، اتنا اس کے لیے عذاب یا اتنی اس کے لیے ذلت بھی زیادہ ہوگی. ومن احیا، یہ اس کے اپوزٹ ہے، قتل کے اپوزٹ ہو گیا. ومن احیا، اور جس نے زندگی دی اسے، زندگی دی اسے مینز جس نے بچایا اسے کسی بھی طریقے سے. فکأنما، تو گویا کہ احیا، اس نے زندگی دی الناس جمیع، تمام لوگوں کو، تمام انسانیت کو، تمام بنی نوع انسان کو. جس نے زندگی دی اسے یا جس نے بچایا اسے، یعنی کسی بھی طریقے سے. ایک تو اس میں سب سے اہم جو ہے یا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ کسی ناحق انسان کو ناحق قتل ہونے سے بچا دیا. جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں یہ دنیاوی جو عدالتی نظام جو سو کال بنایا ہوا ہے، جو انصاف پہ مبنی ہے، جہاں پر انصاف تو شاذ و نظر ہی کہیں ملتا ہے، وہاں پر کس طرح سے بے گناہ لوگوں کو مطلب پھنسا کر ان کو عدالتوں کے کٹہروں میں مطلب ذلیل و خوار کر کے آخر میں ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے. تو اس طرح سے گردن چھڑانا کسی کی، یا کسی کی زندگی بچانا کسی بھی طرح سے، کوئی مریض ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ میں، یا مطلب کسی بھی طریقے سے اگر کسی انسان کی زندگی کو بچا دیا، اس کو زندگی دے دی گویا اسے، تو گویا اس نے پوری نوع انسانی کو زندہ کر دیا، پوری نوع انسانی کو زندگی دے دی، یا پوری نوع انسانی کو بچا لیا. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جاءتہم، آئے ان کے پاس، بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل کے پاس آئے رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ. بے شک بنی اسرائیل کے پاس بہت سارے رسول آئے جن کے پاس واضح دلائل تھے. ثم، پھر، ان، بے شک، کثیرن، اکثر، منہم، ان میں سے، پھر بے شک ان میں سے اکثر، بنی اسرائیل کے پاس گو کہ بہت سارے رسول آئے جو واضح دلائل لے کر آئے، کتابیں لے کر آئے، بہت بڑے بڑے معجزے لے کر آئے. اس کے باوجود بے شک اکثر لوگ ان میں سے بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، یقیناً سب حد سے بڑھنے والے ہیں، یقیناً وہ حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی رسول بھی بہت سارے آئے جن کے پاس بہت ساری واضح دلائل تھے، کتابیں تھیں، معجزے تھے اتنے کھلے. اس کے باوجود اکثر جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں وہ اپنی حدوں کو کراس کرنے والے تھے. یہ بہت سارے معاملات ہم نے پڑھے، کس طرح سے وعدہ خلافی کی اور اللہ کے خلاف انہوں نے
کام کیے سارے. انما جزاؤ بے شک بدلہ ہے اللہ زینا ان لوگوں کا, یہ تو بدلہ ہے ان لوگوں کا یحاربونا وہ سب جنگ کرتے ہیں, بے شک بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں, یحاربونا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے, ورسولہ اور اس کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم, وَيَسْعَوْنَ اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں, ان یقتلوا کہ وہ فساد بچانے کا. اب یہ آیت جو ہے, اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں. آیت محاربہ, اس کا ٹرانسلیشن پڑھ لیتے ہیں پھر اس کو ہم دیکھتے ہیں. بہرحال یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے, اور وہ سب کوشش کرتے ہیں اس کے زمین میں فساد مچائیں, فساد مچانے کی, زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں. ان یقتلوا او یسلبوا کہ وہ قتل کر دیے جائیں. یہ بدلہ ان لوگوں کا جو فساد کرتے ہیں زمین میں, ان کا یہ بدلہ ہے یا ان کی سزا یہ ہے کہ ان یقتلوا کہ وہ سب قتل کر دیے جائیں, او یسلبوا یا وہ سب سولی چڑھا دیے جائیں, یا ان کو سولی چڑھا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے. او یقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا کاٹ دیے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں سے. او ینفو فی من الارض یا وہ نکال دیے جائیں زمین سے یا ملک سے, یا وہ ملک بدر کر دیے جائیں. یہ اس آیت کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں, اور محاربہ ہوتا ہے کسی گروہ کی شکل میں, منظم گروہ کی شکل میں یا گروپ کی شکل میں زمین میں کسی بھی طریقے سے فساد مر جانا, کسی بھی طریقے سے قتل و غارت کرنا. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں گروہ کی شکل میں, انڈیویجولی نہیں, انڈیویجولی یعنی انفرادی طور پر نہیں, ایک شخص نہیں, یہ گروہ کی بات ہو رہی ہے کہ جو گروہ کی شکل میں یا گروپس کی شکل میں, یہ جس کو گینگ بھی کہتے ہیں آج کل, اس کی شکل میں زمین میں مختلف طریقے سے فساد کرتے ہیں. فساد کیا ہے؟ قتل و غارت گری بھی فساد ہے, راہ زنی جو ہے وہ بھی ایک فساد ہے, قافلوں کو لوٹنا یا مسافروں کو لوٹنا یا ڈکیٹی وغیرہ کرنا, وہ بھی اسی طرح, مطلب عزتیں پامال کرنا عورتوں کی, یا اس طرح کے جتنے معاملات ہیں جو گروہوں کی شکل میں کیے جاتے ہیں, وہ سارے جو ہیں وہ اس ضمن میں آ جاتے ہیں, محاربہ کے ضمن میں. اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں. اس میں جو اس گروہ کی شکل میں, گروہ کی یا گروپ بنا کر جو اس طرح کا فساد, دنگا فساد کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی سزائیں یا 4 سزائیں اس آیت میں بیان کی ہیں. یہ علماء جو ہے ان کا رول ہے, یا قاضی جو ہے ان کا رول ہے کہ وہ 4 کی 4 میں سے چاروں سزائیں, یا کون سی سزا ان کے جو جرم ہے اس کے حساب سے کون سی سزا ان پر ہونی چاہیے, وہ اس کا فیصلہ کرے. اکثر علماء میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا اختلاف ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ ساری سزائیں دینی چاہیے, کچھ کہتے ہیں کہ نہیں, جو سزا اس فساد کے مناسبت رکھتی ہو اس کے حساب سے اس کو دے, اور اس طرح سے متفرق معاملات ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح ارشاد آ گیا کہ 4 قسم کی سزائیں ہیں جو ایسے لوگ ہیں گروہ کی شکل میں جو فساد مچاتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلی کیا ہے؟ ان یقتلوا کہ ان کو قتل کر دیا جائے, ان کو قتل کر دیا جائے. دوسری یہ ہے او یسلبوا کہ ان کو سولی چڑھا دیا جائے, سولی چڑھا دیں. تیسرا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں مخالف سمتوں سے, ہاتھ اور پاؤں کاٹنے مخالف سمتوں سے, یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹا ہے تو بایاں پاؤں کاٹ دیں, یا اگر بایاں ہاتھ کاٹا ہے تو دایاں پاؤں کاٹ دیں. تو اس طرح سے مخالف سمتوں سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیں. اور چوتھی سزا ہے او ینفو من الارض یا وہ سب نکال دیے جائے زمین سے, یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے, اب اس ملک سے یا اس علاقے کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا جائے. اب اس آیت کی بیک گراؤنڈ میں, شان نزول میں ایک واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے جس میں 2 قبیلوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو کر مدینہ میں آباد آ گئے. غالباً عقل اور ارینا ایسا نام ہے ان 2 قبیلوں کا. وہاں سے کچھ لوگ جو ہیں مسلمان ہو کر مدینہ میں آ کر آباد ہو گئے. لیکن جب وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو ان کی مدینہ کی آب و ہوا اور وہاں کا رہن سہن جو وہ ان کو موافق نہیں آیا, سوٹ نہیں کیا, اور وہ وہاں پر بیمار رہنے لگ گئے یا ان کی طبیعت کچھ ایسی ہو گئی. تو اس کے
اس وجہ سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ بستی کے باہر صدقے کے اونٹ کا کوئی کہہ لیں کہ باڑا تھا یا صدقے کے اونٹ جہاں پر رکھے ہوتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم وہاں پر کچھ دن کے لیے وہاں پر چلے جاؤ اور وہاں پر اونٹوں کا دودھ اور ان کا پیشاب پیو تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا بخش دے گا۔ تو پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، وہ وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اور وہ اونٹوں کے باڑے میں رہنا شروع کر دیا۔ تو کچھ ہی دنوں میں وہ تندرست ہو گئے، وہ ٹھیک ہو گئے، ان کی جو بیماری تھی وہ دور ہو گئی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، وہاں پر جو رکھوالا تھا ان اونٹوں کا یا ان کو چرواہا جو چرانے والا تھا، انہوں نے پہلے تو انہوں نے سلائیاں گرم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالی، وہ آنکھوں کو مطلب نقصان پہنچایا یا آنکھوں کو نابینا کر دیا، اس کے بعد اس کو قتل کر دیا اور پھر وہ اونٹوں کو بھی ساتھ لے کر بھاگ گئے وہاں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو انہوں نے فوراً آدمی بھگائے ان کے پیچھے کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ۔ بہرحال انہوں نے ان کو اونٹوں سمیت گرفتار کیا اور واپس مدینہ لے کر آئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں جس طرح انہوں نے کیا تھا اسی طرح سے ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں جو ہے وہ پھیر دیں، اور اس کے بعد ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں وہ الٹی سمت سے کاٹ دیے اور پھر ان کو دھوپ میں ڈال دیا گیا، جہاں پر وہ اسی حالت میں وہ ان کی موت واقع ہو گئی۔ تو یہ سزا تھی ان لوگوں کی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ اس وجہ سے تھا، اتنی سزائیں اس وجہ سے کی کہ انہوں نے متفرق طرح کے جو جرائم تھے وہ کیے تھے۔ انہوں نے قتل بھی کیا تھا، انہوں نے اس کی آنکھوں کو سلائی سے نابینا بھی کیا تھا، تو نقصان بھی پہنچایا تھا، انہوں نے چوری بھی کی تھی۔ تو یہ سارے معاملات، بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے ایک ساتھ میں تھے، تو اس لیے ان کو سزا بھی اس حساب سے اتنی بڑی دی گئی۔ بہرحال دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کل یہ جو لبرل دنیا ہے وہ بہت مخالف ہے اسلام کی سزاؤں کی، جبکہ حقیقت یہ ہے اور مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ جہاں پر بھی اسلام کی سزائیں نافذ ہوتی ہیں وہاں پر جو زمین میں جو قتل و غارت ہے یا فساد ہے یا اس میں واضح کمی ہوتی ہے، بلکہ ختم ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر امن و امان جو ہے وہ زیادہ اس کا بول بالا رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر اگر گلف میں دیکھیں یا سعودی میں دیکھیں تو یا سعودی میں آج بھی قتل کی سزا جو ہے وہ قتل ہی مقرر ہے۔ یہ وہ الگ بات ہے کہ اب وہ اس یورپ اور مغرب کے زیر تسلط اب وہ تھوڑا سا اپنے ذہنیت کو بدل رہے ہیں، لیکن آج بھی اور کچھ عرصے تک پہلے تک خاص کر بہت زیادہ یہاں پر یہ عام تھی، بلکہ شاید جمعے کا یا ہفتے کا دن مختص تھا جس میں کچھ جگہ مختص تھیں جہاں پر ایسے قاتل جو ہیں ناحق قتل جو ہیں جو قاتل کے سزا کے مستحق ہیں ان کو قتل کی سزا دینے کے لیے ایک جگہ بھی مقرر تھی پبلک پلیسز میں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے جو معاملات ہیں نا، خاص کر قتل و غارت گری اور اس طرح کے معاملات وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ قانون پر صحیح معنوں میں عمل درآمد نہ ہونا اور قانون کی امپلیمنٹیشن، یہی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کسی بھی معاشرے میں اس امن و امان کے بگاڑ کی۔ بہرحال اسلامی سزائیں جو ان میں حکمت ہے اور بہت بڑی حکمت ہے، اور یقیناً جو کوئی بھی چھوٹا موٹا فساد بھی کرتا ہے اگر وہ ذہن میں رکھے کہ اگر اس کے لیے ایسا معاملہ ہو گیا، کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو اس کو یقیناً اس کی سزا ملے گی، تو وہ اس کی ذہن سازی کے لیے بہت اہم ہے، اس کو روکنے کے لیے ایسے کاموں سے یا ایسے فساد بچا پانے میں۔ بہرحال یہ آیت محاربہ، اس میں 4 سزائیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کی۔ اس کے بعد ذالک لہم خزی، یہ ان کے لیے رسوائی ہے، فی دنیا میں، یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ابا صاحب ان کا معاملہ ختم ہو گیا، یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں تو ایک بڑا عذاب ہے۔ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جن سب نے توبہ کر لی۔ اب یہ بھی ایک اہم پہلو ہے اسی پچھلی آیت سے ریلیٹڈ، یا پچھلی آیت کا
ایک اگلا جو اہم پہلو ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی من قبلی، اس سے پہلے، ان کے تقدیرو علیہم، تم قابو پاؤ ان پر، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، یعنی ان کو پکڑنے سے پہلے، ان کو گرفتار کرنے سے پہلے، یا ان کے گرفتار ہونے سے پہلے اگر انہوں نے توبہ کر لی تو فَعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، اس میں یہ ایک تھوڑی سی گنجائش ہے کہ اگر وہ صحیح معنوں میں پکڑے جانے سے پہلے، یہ شرط ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے، گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو پھر ان کے لیے کچھ رعایت ہو سکتی ہے، ان کے لیے کچھ معافی کا انتظام ہو سکتا ہے، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ لیکن یہاں پر شرط یہ ہے کہ گرفتار ہونے سے پہلے جی، کیونکہ جب اگر کوئی بندہ گرفتار ہو جائے اور اس کا جرم جو ہے وہ بھی ثابت ہو جائے اور اس کو پتا ہو کہ اب تو میرا معاملہ جو ہے وہ کھل ہی گیا ہے، تو پھر تو وہ توبہ کرے گا، پھر تو وہ معافی شافی مانگے گا ہی۔ لیکن اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لے، اور توبہ کر لے کا مطلب کیا ہے، ہم نے حدیث میں پڑھی ہیں کہ توبہ کی کچھ شرطیں ہیں، جب تک وہ ساری کی ساری شرطیں پوری نہ ہوں تب تک وہ توبہ قبول نہیں ہوتی، تب تک تو وہ توبہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں خاص جو سب سے اہم جو ہے، اگر تو اللہ کے ریلیٹڈ گناہ ہے تو اس کی 3 شرطیں ہیں، اور اگر اللہ کے علاوہ حقوق العباد میں کوئی ایسا معاملہ ہے، کسی دوسرے انسان کے حق کے لیے ہے، تو پھر اس صورت میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ اس گناہ کی سزا کو قبول کرے گا، اس کا جو بھی اس کی کمپنسیشن ہے، جو جس طرح سے وہ ازالہ کر سکے اسے، وہ اس کو ازالہ کرے گا، اس شخص سے معافی مانگے گا، تو تبھی وہ توبہ جو ہے وہ قبول ہوگی۔ یہ بہت اہم ہے۔ تو اس میں آ جاتا ہے کہ اگر کسی نے ناحق قتل کیا تو اس قتل کے بدلے میں وہ اسے معافی مانگے، اس کے وارثوں سے، اس کو کوئی جزیہ وغیرہ دے کر یا کسی بھی طرح سے ان سے معافی طلب کرے، اگر وہ معاف کر دیں اسے تو وہ الگ بات ہے، ادروائز سزا کے طور پر، قصاص کے طور پر اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ بھی توبہ کا ایک اہم پہلو ہے۔ تو توبہ جو ہے وہ جہاں پر ظاہری طور پر تو ایک لفظ آ گیا، لیکن گہرائی میں دیکھیں تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، اور جس نے صحیح معنوں میں توبہ کی اس سے پہلے کہ وہ گرفتار ہو جائیں، تو پھر اس کے لیے رعایت کا کچھ معاملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، وابتغوا، اور سب تلاش کرو، الیہ، اسی کی طرف، الوسیلہ، قرب کا ذریعہ، وسیلہ، وجاہدوا، اور جہاد کرو، فی سبیلہ، اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت بہت ہی سینسٹیو اور بہت ہی اہم آیت ہے، جس کے بارے میں بہت ساری مسکنسپشن پائی جاتی ہیں، بہت سارے غلط ترجمے کر کے اس کو مطلب اس سے غلط مفہوم لے کر اس کو پیش کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت ہی زیادہ بے راہ روی، ایک عقیدے کی خاص کر بے راہ روی جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ اس کے لفظ جو ہے اس میں وسیلہ آیا ہے، اس کی بنیاد پر، یا اس کو بنیاد بنا کر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور تلاش کرو اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور کوشش کرتے رہو، جد و جہد کرتے رہو اس کے راستے میں، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر وسیلہ جو لفظ آیا ہے، یہاں پر بھی ترجمہ کیا ہے کہ قرب کا ذریعہ، اللہ سے قربت، اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو بھی کوشش کی جائے، جو بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا عمل ہے، وہ وسیلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مختصر سا اگر میں بتا دوں کہ عربک میں کسی بھی لینگویج، کوئی بھی لینگویج ہے، اس کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کرنا انہی معنوں میں تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اکثر و بیشتر ناممکن ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ایگزیکٹ انہی مطلب میں یا اسی بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹرانسلیشن دوسری زبان میں یہ عام طور پر ہمیشہ ممکن نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ کہ بعض دفعہ
ایک ہی لفظ جو ہے، خاص کر عربی اور اردو کی جب بات کریں، جس میں بہت سارے الفاظ عربی کے اور اردو کے کامن ہیں، تو اس میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ جو ہے اس کا ایک زبان میں ترجمہ یا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن دوسری زبان میں ترجمہ اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جہل جب اسے اردو میں کہتے ہیں تو جہل اردو میں کہتے ہیں، جہالت سے جو جہل نکلا ہے اس کا مطلب ہے مطلب ان پڑھ، لا علم، جو بالکل ہی پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، ٹھیک ہے، اس کو کچھ سینس نہیں ہے، اس کو کچھ علم نہیں ہے، اس کو کچھ نالج نہیں ہے، ٹھیک ہے، جہل۔ لیکن عربک میں جب جہل کا ترجمہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ بنتا ہے جذباتی ہونا، جذباتی۔ اب جیسے ابو جہل تھا، ابو جہل جب ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک ان پڑھ قسم کا، جاہل اور گوار قسم کا ایک شخص تھا، لیکن جب عربی میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ وہ جذباتی شخص تھا۔ اب پریکٹیکلی اگر دیکھا جائے تو ابو جہل جو ہے پریکٹیکلی وہ ان پڑھ یا جاہل نہیں تھا، وہ ایک قبیلے کا لیڈر تھا، وہ اس سے مطلب حکمت کی باتیں پوچھتے تھے، وہ مطلب لیڈ کرتا تھا اپنا جو بھی گروہ ہے اس کو، ٹھیک ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا جذباتیت کی وجہ سے۔ وہ اپنے جذبات سے مغلوب ہو کر مطلب وہ ان کی مخالفت کرتا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ اتنا جذباتی تھا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے یا اس وقت کے جو رائج، جو رسم و رواج ہیں یا جو ان کے عقیدے ہیں، وہ ان کا اتنا جذباتی ہو کر ان کے ساتھ اس کا لگاؤ تھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی اس کے خلاف کوئی چیز آ جاتی تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بہت بڑی بڑی دشمنی اور بہت بڑی نافرمانیاں اس نے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسلام کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ وہ بنا۔ تو وہ اپنے جذباتی پن کی وجہ سے، نہ کہ پریکٹیکلی وہ سیاست میں بہت آگے تھا، مطلب لڑائیاں جو ہے بدر کا جو اس نے میدان سے جایا تھا جہاں پر اس کی ہلاکت بھی ہو گئی تھی، وہ اس میں بھی وہ لیڈ کر رہا تھا، سرداروں میں سے سردار تھا، لیکن وہ اپنے ایک دوسرا معنی جو عربی کا معنی ہے اس کی سینس میں دیکھیں تو ہمیں صحیح بیک گراؤنڈ سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے کچھ اور بھی الفاظ ایسے ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ عربک میں یا انگلش میں مختلف ہے۔ جیسے ہم اگلی آیت میں ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہوگا اور اس کا تھوڑا سا ذکر ہوا تھا کہ ہاتھ، ید جسے ہاتھ کہتے ہیں، اردو میں جسے ہاتھ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہ 5 انگلیاں اور پنجہ وغیرہ، ٹھیک ہے، لیکن عربک میں جب جائیں تو ہاتھ جو ہے، ہاتھ کا جو ہاتھ میں جو شامل چیزیں ہیں اس میں کوہنی آ جاتی ہے، اور کوہنی کے پیچھے والا حصہ جو ہے وہ بھی ہاتھ میں شامل آ جاتا ہے۔ اسی لیے جب مطلب چوری کی سزا جو ہے اس کی سزا جو ہے اس کا وہاں پر آیا تو ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو کلیریفیکیشن ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ پہنچوں کے بعد یعنی کلائی سے کاٹا جائے، نہ کہ کوہنیوں سے یا پیچھے بغلوں کے قریب سے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے وسیلہ جو ہے، وسیلے کا جو عربک ترجمہ ہے وہ ہے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، کوئی بھی ایسا ذریعہ، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی کوشش جو کسی سے آپ کو قریب کر دے، وہ وسیلہ ہے۔ جبکہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے ذریعہ یہ وکالت جسے کہتے ہیں، وہ وکالت، ٹھیک ہے، اردو میں جیسے وکیل ہے، جج جو ہے، جو فیصلہ کرنے والا ہے، جو رستے میں جو وکیل ہائر کرتے ہیں ہم، تو وکیل جو ہے وہ ایکچولی کلائنٹ کی یا ہماری بات سن کر، ہمارا کیا کیس ہے اس کو سمجھ کر، اس کے حساب سے اپنے پوائنٹس اس میں ایڈ کر کے یا اپنی زبان میں وہ ٹرانسلیٹ کر کے یا اپنے جو بھی ان کے قانونی معاملات ہیں ان میں وہ ڈال کر اسے جج کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ جج جو ہے وہ صحیح معنوں میں اس کا فیصلہ کر سکے۔ لیکن یہ انڈائریکٹلی جج کے ساتھ اپروچ کرنا ہے، جبکہ اگر عربک میں دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی کوشش کر کے اپنے آپ کو آمادہ کر کے تھوڑی سی لینگویج سیکھ کر، اگر آپ ڈائریکٹ ہی بغیر وکیل کے، یہ بھی وہاں پر آپشن ویسا ہے، وکیل کرنا لازمی نہیں ہے اگر آپ نے جج کے سامنے پیش ہونا ہے، وکیل کے بغیر بھی پیش ہوا جا سکتا ہے، یہ تو آپ کی آپشن ہے
کہ آپ وہاں پر وکیل کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، یا خود آپ میں اتنی دم خم ہے، یا خود آپ کے پاس اتنا نالج ہے، یا قانون کے کچھ پہلوؤں کا آپ کے پاس کچھ علم ہے کہ آپ خود جج کے سامنے جا کر اپنے آرگومنٹ جو پیش کر سکتے ہیں. اس طرح کی بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ وکیل کے بغیر ہی ڈائریکٹ جج کے ساتھ مکالمہ جو ہے وہ کرتے ہیں. بہرحال تو یہ رستے کا جو وسیلہ، یہ اردو کا جو ترجمہ ہم نے کر لیا ہے، اس کو بنیاد بنا کر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ایسے بگڑ چکے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ، اللہ ہی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں. اور اسی وسیلے کو غلط ٹرانسلیشن کر کے، یا کچھ ایسی ٹرانسلیشن کر کے جو کہ حقیقت سے دور ہے، یا صحیح معنوں میں جو وسیلہ کا ترجمہ ہے اس سے وہ ٹکراتی ہے. تو اسی کو بیک گراؤنڈ بنا کر کچھ عقیدے ایسے گڑھ لیے گئے ہیں جس میں کچھ ولیوں کو اور کچھ اولیاء کو اور پتہ نہیں کچھ اس طرح کے لوگوں کو وسیلہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے اللہ کے سامنے. اور بہت ساری احادیث جو ہے ان کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، جبکہ وہ احادیث کو بھی اگر بغور پڑھا جائے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اور اس کے جو صحیح معنی جو ہیں وہ انتہائی ڈیفرنٹ ملتے ہیں. لیکن ظاہر ہے مطلب جس طرح سے پچھلی امتوں نے اپنے فائدوں کے لیے تحریف کی، اسی طرح سے ہماری امت میں بھی یہ فتنہ جو ہے وہ عام ہے. اور اس میں اور خاص کر جو پبلک ہے ان کی وہ ناسمجھ ہوتی ہے، وہ خود سے کوئی جستجو نہیں کرتی، خود سے کوئی علم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتی، اور ان کے پیچھے بیٹھی بس سبحان اللہ کہتے رہتے ہیں. اور یہ سیم اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ پچھلی قوموں کے بارے میں ایکچولی وہ بھی ذکر کا کہ ان میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو صرف اپنے علماء کی، یا اس وقت کے جو علماء تھے انہی کی باتوں کی بنیاد پر وہ خواہش کیے بیٹھے ہیں کہ ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. حقیقت میں تو ان کو کوئی علم ہی نہیں، وہ تو لا علم قسم کے ہیں. یعنی ان کے علماء نے جو ان کو کہہ دیا، صرف انہی پہ تکیہ لگایا، انہی پہ انہوں نے یقین کیا، اور انہی پہ بیس پر انہوں نے خواہش کر لی کہ ہم تو جنت میں چلے ہی جائیں گے. لیکن حقیقت وہ بالکل اس کے الٹ ہو جاتی ہے. بہرحال اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اس کے فہم عطا کرے، اور اگر ہمارے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے اس کو دور کرے، اور ہمیں صحیح فہم اور صحیح عقیدہ جو ہے توحید و رسالت کا خاص کر وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، تاکہ جو جنت اور دوزخ کے حساب کتاب کی جو سب سے پہلا ایک انٹری ٹیسٹ ہے، انٹری ٹیسٹ کا جو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ کیا کوئی شرک تو نہیں کرتے، تو اس ریکوائرمنٹ کو عبور کر کے ہم اس سے اگلی منزل تک پہنچے، اور پھر یقیناً اللہ تعالیٰ خاص کر اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں کامیاب بندوں میں بھی شمار کرے. تو بہرحال اس وسیلہ کے جو جد و جہد یا کوشش ہے قرب حاصل کرنے کا، جیسے ہم نے پچھلی مجلس میں حدیث کی مجلس میں ایک حدیث بھی پڑھی تھی کہ جس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ مطلب فرض عبادات جو ہیں یا فرض اعمال جو ہیں وہ کرنا سب اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سب سے محبوب ذریعہ ہے. اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے کہ کوئی فرض اعمال کے ذریعے یا فرض عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے، اور فرض کے علاوہ نفل عبادات سے بھی اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. لیکن نفل عبادات اس وقت قابل قبول ہوں گی جب سارے فرائض جو ہیں وہ پورے کر دیے جائیں. تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ جو ہے وہ فرض عبادات ہیں، یا فرض اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرض کیے، فرض احکامات جو ہیں. تو کوئی بھی کوشش، کوئی بھی ایسا عمل جو اللہ سے قربت کا ذریعہ بن جائے وہ وسیلہ کہلاتا ہے. باہر بڑھتے ہیں سبق کی طرف. آج کا وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے، اسی آیت کو مکمل کرتے ہیں. آج اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈر جاؤ اور تلاش کرو اور اس کی طرف قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. کس طرح سے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈالو کہ اللہ کا قرب حاصل کرو، اور وجاہدو اور جہاد کرو اور کوشش کرو اور مجاہدہ کرو. یہ بھی مجاہدہ سیم وہی ہے جیسا حدیث کا باب جو ہم پڑھے مجاہدے کا بیان. تو سب مجاہدہ کرو یا جہاد کرو یا کوشش کرو اس کے راستے میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یا کوئی بھی ایسا وسوسہ جو انسان کو
اللہ کے اعمال کرنے، اللہ کے لیے نیک اعمال کرنے سے روکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرنے کے لیے کوشش کرو تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ، اس دنیا میں بھی فلاح پا جاؤ اور تم سب آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ۔ اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں بس مختصر سی، زیادہ نہیں ہے۔ ان بے شک، ان اللہ زینہ، بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم، یقیناً اگر ان کے پاس ہو، ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، تمام کا تمام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو کفر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس زمین میں تمام کا تمام جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ بھی ہو، وَمِثْلَهُ، اور اس جیسا اور بھی یا اس سے بھی زیادہ، معاہو اس کے ساتھ، لیفتدو تاکہ وہ سب بدلے میں دے دیں، بھی اس کو، من عذاب یوم القیامت، عذاب سے بچنے کے لیے قیامت کے دن۔ یعنی ایک کافر جو ہیں، وہ کافر جو مشرک لوگ ہیں، ان کے بارے میں یہاں پر ہے جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، وہ کافر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں ان کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین جتنا ہے، ان کے پاس زمین میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب یا اس سے بھی زیادہ ہو ان کے پاس، اور اس کے بدلے میں اگر وہ چاہیں کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، عذاب سے بچنے کے لیے وہ سارا کچھ بھی پیش کر دیں، ما تقبل منہم، تو یہ قبول نہیں کیا جائے گا ان سے، چاہے زمین میں جتنا ہے سارے کا سارا یا اس سے بھی زیادہ ان کے پاس ہو، اور اس کے بدلے اگر وہ یہ کوشش کریں کہ وہ قیامت کے دن عذاب سے بچ جائیں، جہنم کے عذاب سے بچ جائیں، تو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا ان سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ غالباً مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جہنم سے ایک جہنمی کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس جہنمی سے پوچھیں گے کہ تم نے آخری آرام گاہ، اپنی آرام گاہ جو ہے وہ کیسی پائی؟ تو اس نے کہا کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ کہے گا کہ یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، یہ وہ آرام گاہ بہت بری ہے۔ تو پھر اللہ اسے کہیں گے کہ کیا تو زمین میں جتنا کچھ ہے وہ سب کچھ کے بدلے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ تو وہ شخص کہے گا، وہ جہنمی کہے گا، ہاں کیوں نہیں، وہ اس بات میں سر ہلائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ زمین میں یعنی دنیا میں زندگی کے دوران تو ہم نے بہت کم تقاضا کیا تھا اس سے، اب تو تمہارے لیے اگر زمین کے سارے خزانے بھی تم پیش کر کے مطلب جہنم سے آزادی چاہ رہے ہو، کہ دنیا میں تو ہم نے اس کے بدلے بہت کم طلب کیا تھا، اس کے باوجود تم نے وہاں پر بے راہ روی اختیار کی، پھر اس کو واپس جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ہے کہ مطلب یہ بھی ایک حدیث ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ وہاں پر جا کر پچھتانے سے بہتر ہے کہ آج جہاں پر ہم کچھ تھوڑے بہت اعمال ایسے کر لیں جو وہاں پر عذاب سے بچ سکے، کیونکہ یہاں پر تو بہت کم مطالبہ کیا گیا ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ سب صرف اپنے نفس کی اصلاح کر لو، اپنے عمل درست کر لو اور اپنی نیتیں درست کر لو۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اس میں کور ہو جائیں گی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ پھر اپنا خاص فضل و کرم کرے گا۔ اسی کے ساتھ ہم آج کا سبق جو ہے وہ برخاست کرتے ہیں، کل انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر کسی کو کوئی پوائنٹ ایڈ کرنا ہے اس میں تو آپ آ سکتے ہیں۔ جی اگر کوئی پوائنٹ نہیں ہے تو جزاکم اللہ خیرن، انشاءاللہ کل ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ۔ سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور خاص کر ہمارے والدین جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص رحم و کرم سے، فضل و کرم سے، جو حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ